بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج سرکار کے ایک چہیتے صحابی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک پروانہ اس محفل نور سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا، جہاں عرش کے قندیل کا چراغ ہر وقت فیروزہ رہتا تھا۔ مدینے کے چمنستان کرم میں اب بھی ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن عندلیبان چمن کی فروغ محبت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک پھول مرجھا گیا تھا تو ہر طرف سوگوار اداسیوں کی شام ہو گئی تھی۔ بھیگی بھیگی پلکوں کے سائے میں جنازہ اٹھا تو غم گساروں کے اژدہام سے گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ خود کائنات ہستی کے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے شیدائی کی مفارقت سے بہت زیادہ غمگین و آبدیدہ تھے۔ مدینے کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں جب لوگ جنازہ لے کر پہنچے تو لحد تیار ہو چکی تھی۔ جنازہ اتارنے کے لیے سرکار خود بنفس نفیس لحد میں تشریف لے گئے اور اپنے نورانی ہاتھوں سے جنازہ کو فرش خاک پر لٹایا۔ سرکار کی اس ادائے رحمت پر ہر شخص مچل کے رہ گیا کہ کاش مرنے والے کی جگہ پر ہم ہوتے اور سرکار کے قدسی ہاتھوں سے ہماری لاش سپرد خاک کی جاتی۔ عالم گیتی کے مسافر کو گلشن جنا کی سیر کے لیے اپنی خوابگاہ سے 2 قدم بھی نہیں چلنا پڑتا۔ جنت کی ساری بہاریں مرقد ہی میں سمٹ آئیں۔ جس کی لحد میں جنازہ سے پہلے رحمت یزدانی اتر آئی ہو، آخر اس پر رشک نہ کیا جائے تو اس بھری کائنات میں اس سے زیادہ اور کون قسمت کا دھنی ہو سکتا تھا۔ مراسم تدفین سے فارغ ہو کر سرور کائنات کاشانہ اقدس کی طرف واپس ہوئے۔ جو ہی دولت سرائے اقبال میں قدم رکھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور نشاط قلب و روح کے ساتھ سرکار کا خیر مقدم کیا۔ رخ زیبا پر نظر پڑتے ہی ارمانوں کا غنچہ کھل اٹھا۔ چشمہ نور کی سطح خاموش پر موجوں کی کرن پھیل گئی، جس کے گوہر دنداں کی جوت سے حرم سرا کی دیواریں چمک اٹھتی تھیں۔ اسی کے جلووں کے سویرے میں سیدہ عائشہ پیکر حیرت بنی کھڑی تھیں۔ زبان خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب مچل رہا تھا۔ کبھی سرکار کے پیراہن کو دیکھتی تھیں، کبھی کاکل و رخ پر نظر ڈالتی تھیں۔ اسی عالم تحیر میں سرکار کے بالکل قریب پہنچ گئیں اور سر سے پا تک سرکار کے پیراہن شریف کا جائزہ لیا۔ آج ان پر حیرت کا کچھ ایسا کیف طاری تھا کہ زبان نہیں کھل رہی تھی۔ اندر ہی اندر دل کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ تلاش و طلب کی حیرانی کا یہی عالم تھا کہ لبھائے گوہر ریز کو جنبش ہوئی اور سرکار نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ تمہاری جستجو کا یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ تمہاری نگاہ سے ضرور گزرا ہے، ورنہ اس سے پہلے اپنی آمد کے موقع پر تمہاری مسرت کے ساتھ حیرت کا یہ عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس سوال پر ام المؤمنین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ فرط شوق میں عرض کیا، سرکار آج آپ کے قبرستان تشریف لے جانے کے بعد بڑے زور کی موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ مدینے کے سارے ندی نالے جل تھل ہو گئے ہیں، ہر طرف سیلاب امنڈ آیا ہے، لیکن حیرت ہے کہ نہ قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ ہے، نہ آپ کے ساتھ بارش سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان ہی تھا۔ آخر اتنی موسلا دھار بارش کہاں گئی؟ نہ آپ کے چہرے پر بوند کا کوئی اثر ہے، نہ بالوں میں نمی ہے، نہ پیراہن ہی تر ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ عالم اسباب کی کڑیاں ملاتی ہوں تو ایک کڑی بھی نہیں مل رہی ہے۔ اس عالم تحیر میں آج مجھ پر بے خودی کا ایک کیف طاری ہے۔ حضرت ام المؤمنین کا یہ جواب سن کر سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، واقعہ غلط نہیں ہے، ضرور تمہاری آنکھوں نے برستے ہوئے بادل دیکھے ہیں، لیکن قبل اس کے میں حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں، تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرے استعمال کا کوئی کپڑا تو اپنے سر پر نہیں رکھ لیا تھا؟ ام المؤمنین نے عرض کیا،
آپ کی وہ یمنی چادر جس کے جھرمٹ میں روح الامین وحی لے کر اترتے ہیں، اسے دوپٹے کی طرح البتہ میں نے سر پر ڈال لیا تھا۔ حضور انور کے سوال کا جواب دینے کے بعد ام المؤمنین گوش پر آواز ہو گئیں۔ نہایت بے تابی کے ساتھ وہ حقیقت کی نقاب کشائی کا انتظار فرما رہی تھی کہ رحمتوں کے پھول برساتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ، یہ وہ بارش نہیں تھی جو آسمان کی کالی گھٹاؤں سے برستی ہے، جس سے کپڑے بھیگتے ہیں اور زمین نم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ وہ بارش نور تھی جو عالم غیب میں ہر آن میرے اوپر برستی ہے۔ میرے نورانی جسم سے مس ہونے والے کپڑے کو جو ہی تم نے سر پر رکھا، عالم غیب کے سارے حجابات اٹھ گئے اور تمہاری آنکھوں نے عالم قدس سے برسنے والی بارش کا مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر! سوچنے کا مقام کہ جس رسول انور کے جسم پاک سے لگی ہوئی چادر کا یہ فیضان ہے کہ اس کے سائے میں غیب کے دروازے کھلتے ہیں، نظر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں، خود اس رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدے غیب کا کیا عالم ہوگا۔